بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دیکھیے گا جی، اصطلاحات پہ بات ہو رہی ہے، علم حدیث کی اصطلاحات چل رہی ہیں، اور کل ہم نے یہاں تک بات کر لی ہے۔ تو المزید فی متصل الاسانید، یعنی وہ راوی جو کسی سند میں دو راویوں کے درمیان بڑھا تو دیا جائے لیکن اس کے بغیر بھی سند پوری ہے، ایک تیسرا راوی لایا جائے لیکن اس کے بغیر بھی جو اس سے اگلا اور پچھلا راوی ہے ان کا آپس میں لقاء بھی ہے، سماع بھی ہے، یعنی ان کا آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے اور ان کا سماع بھی ثابت ہے، تو اس صورت میں یہ جو تیسرا راوی ہے تو اس کو سند میں کہا جائے گا کہ المزید فی متصل الاسانید، کہ سند تو متصل تھی لیکن اس میں ایک بڑھایا گیا ہے، مزید کیا گیا ہے، یہ مقصد ہوگا اس کا۔ اس کے بعد ہے جی روایت الاقران، کہ ایک راوی کا روایت کے متعلقہ امور یعنی سن، ملاقات یا مشائخ وغیرہ میں اپنے برابر کے راوی سے روایت کرنا، یعنی سن کے اعتبار سے بھی برابر، لقاء کے اعتبار سے بھی برابر اور اساتذہ کے لحاظ سے بھی برابر ہے۔ تو اگر ایک راوی دوسرے یعنی اپنی اس روایت میں یہ تمام امور میں راوی دوسرے راوی سے برابر ہے اور اس سے پھر بھی وہ روایت کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سند میں روایت الاقران ہے۔ اقران قرن سے، قرن مطلب قرون زمانے سے، کہ یعنی ان دونوں کا زمانہ ایک ہے اور اس صورت پہ بھی یہ روایت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کو کہیں گے روایت الاقران، کہ یہ ایک ہی زمانے کے دو راوی جو ہم حصر ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم لقاء ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے اساتذہ بھی مشترک ہیں اور پھر بھی وہ ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ المدبج، مذکورہ بالا صورتوں میں دونوں راویوں کا ایک دوسرے سے روایت لینا۔ پہلی صورت میں تو ہے روایت الاقران میں کہ ایک لے روایت، اور اگر دونوں ایک دوسرے سے روایت لیتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو اس کی جو سند ہے اس پر مدبج کا حکم لگایا جائے گا کہ اس پہ ادباج ہوا ہے کہ اس نے اس سے لی ہے، اس نے اس سے لی ہے۔ روایت الاکابر عن الاصاغر، بڑے طبقے کے راوی کا چھوٹے طبقہ کے راوی سے روایت لینا، روایت جو ہے وہ اکابر یعنی ابا عن الابنا بھی ہو سکتی ہے، روایت الصحابہ عن التابعین بھی ہو سکتی ہے، روایت الشیوخ عن الاساتذہ، یعنی یہ ساری صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، تو یہ اسی باب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ان صورتوں کا عکس یعنی روایت الاصاغر عن الاکابر جو ہے وہ اصل طریقہ مسلوکہ ہے، عمل اس پر ہوگا، لیکن بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ جو ہے وہ بڑا طبقہ چھوٹے طبقے سے روایت لے لے۔ مثال کے طور پر یعنی صحابہ میں سے اگر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخری عمر میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور وہ بھی صحابی ہیں، تو وہ اگر حضرت حسن بصری سے 60-70 ہجری میں روایت کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں لیکن مزید پرکھا جائے گا اور اس کی اور اسناد ڈھونڈی جائیں گی۔ اصل جو طریقہ مسلوکہ ہے جس پر عمل ہونا ہے وہ یہ ہے کہ روایت الاصاغر عن الاکابر ہوگی تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد جی یہ اصطلاح ایک چلتی ہے السابق واللاحق کی اور ایک مؤتلف والمختلف۔ سابق و لاحق کہتے ہیں وہ دو راوی جو ایک ہی شخص سے روایت کرے لیکن ان دونوں کی موت کا درمیانی عرصہ خاصا لمبا ہے۔ بعض ایسے دو راویوں کی موت کا درمیانی وقفہ 150 سال تک بھی پایا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر اس حدیث کے لیے اور اسناد کا ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اس اصطلاح کو کہتے ہیں سابق واللاحق، یعنی جس راوی نے دوسرے سے روایت کیا ہے، اب اس راوی کی جو وفات ہے وہ اس سے 150 سال پہلے ہو چکی ہے، تو یعنی اس سے واضح ہے کہ ان کا سماع بھی ثابت نہیں، لقاء بھی ثابت نہیں، ملاقات بھی ثابت نہیں اور سماع بھی ثابت نہیں، تو اس صورت میں وہ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ تو اس صورت میں اس کو السابق واللاحق جو ہے وہ کہا جائے گا۔ اسی طرح المؤتلف والمختلف، یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو ہے اصول حدیث میں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک سے زائد راوی جن کے اسماء صورت خطی میں تو ایک جیسے ہوں لیکن تلفظ میں مختلف ہوں۔ یہ اسناد میں چونکہ 1,00,000 سے اوپر راویوں کے حالات لکھے گئے ہیں، اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، المؤتلف والمختلف کے عنوان سے، اسی نام سے کتابیں ہیں بہت ساری۔ تو المؤتلف والمختلف کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اسماء کی بظاہری صورت تو ایک جیسی ہے لیکن آگے تلفظ میں ان کا اختلاف ہے، اور یعنی سند میں جو ہے وہ جب راوی آتا ہے تو وہ ایک کا ذکر اور کا ہوتا ہے اور دوسرا سمجھ لیا جاتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسی بھی غلطی جو ہے وہ اسناد میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی المتشابہ، وہ ایک سے زائد راوی جن کے اسماء تو متفق ہیں لیکن ان کے آباء کے اسماء لکھنے میں متفق اور تلفظ ان کا مختلف ہے، یا ان کے آباء کے اسماء بھی
لکھنے میں متفق ہوں لیکن ان کے اپنے اسماء لکھنے میں متفق اور تلفظ مختلف ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ان کے اپنے اور ان کے آباء کے اسماء تو متفق ہیں لیکن ان کی نسبتوں میں جو اتفاق خطی ہے اور اختلاف لفظی ہے، یعنی ساری صورتیں ممکن ہیں کہ تلفظ کا اختلاف ہو سکتا ہے، نام، کیونکہ پرانے زمانے میں زیادہ تر محدثین کے نام محمد ہوتے تھے، عبد الرحمن ہوتے تھے، عبداللہ ہوتے تھے، اب اس صورت میں ان کے والدین کے نام اور ان کے والد کے نام بالکل ایک جیسے ہیں، اب جو ہے وہ اشتباہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس سند کو سند متشابہ قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح جی الروایت بالمعنی، کہ کسی حدیث کے جو مسموعہ الفاظ ہیں کلن یا جزن چھوڑ کر اس کا معنی اپنے الفاظ میں بیان کرنا، اس کی اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے جو صاحب فہم اور علم حدیث کا ماہر ہے اور لغت عرب کو بھی جانتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی شیخ نے ایک مجھے حدیث بیان کی، مجھے اس کے جو الفاظ تھے، جن الفاظ کے ساتھ اس نے بیان کی وہ بھول چکے ہیں، اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں وہ بظراہ راست الفاظ تو ذکر نہیں کرتا لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ اپنے الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں اور اس کو آگے نقل کر لیا جاتا ہے، تو اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر بندے کے لیے اجازت نہیں ہے، صرف جو حدیث کا صحیح فہم رکھتا ہے، علم حدیث کا ماہر ہے، اس کے لیے اس کی گنجائش ہوگی، باقیوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اختصار الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ اختصار الحدیث ہے ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ پہلے بیان کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضرورت کے پیش نظر اس کو چھوڑ دینا، اور لیکن یہ اس وقت جائز ہے جب باقی حدیث کے مفہوم پر وہ اثر انداز نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ حدیث جبریل ہے، اب حدیث جبریل میں ایک عنوان بیان ہوا کہ ما هو الایمان، پہلے پوچھا گیا ما هو الایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان اس میں بتایا گیا جی ایمان ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اقرار کریں گے ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی وغیرہ، پھر اس کے جو ہے وہ ما هو اسلام کیا ہے، پھر ما هو احسان کیا ہے، پھر متی تقوم الساعہ، قیامت کب؟ اب یہ سوالات مختلف ہیں، ایسی صورت میں اگر کچھ حصے کو پہلے بیان کرتا ہے اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوسرے حصے کو بیان کرتا ہے تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ کچھ کو کسی ضرورت کے پیش نظر چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ جائز اس وقت ہے جب حدیث کے مفہوم پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور اس کو جو ہے اصطلاحاً ہم اختصار الحدیث کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی الجرح، کسی راوی کی ایسی کمزوریاں جو اس کی روایت کے رد کا موجب بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جو فن جرح و تعدیل کے علماء ہیں جیسے کہ امام ذہبی کی میزان الاعتدال ہے، اور اس کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ ہے ذہبی کی، اور مختلف کتابیں ہیں جیسے الراوی والوعی ہے، بغیۃ الوعات ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ ساری چیزیں نقل ہوئی ہیں، چنانچہ اس میں جو ہے دجل جھوٹ ہے، اس کو بھی جھوٹ ہی کہتے ہیں، کذاب ہونا، ٹھیک ہے جی، وضاع حدیثیں گھڑنے والا، متہم بالکذب، یہ ساری ہم کر چکے ہیں، متروک لیس بثقہ فیہ نظر، ٹھیک ہے جی، اسی طرح حالک ہو لیس بشیء لیس بالقوی، ساقط یضاعف فیہ مقال، اس میں کلام ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو ہے یسنو، یہ بڑی عمر کا ہے، جو ہے سوء الحفظ یا سیء الحفظ، جو ہے اس کا حفظ کمزور ہے، تو یہ مختلف جو ہے وہ محدثین یہ آگے ذکر کر دیتے ہیں اس راوی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، اس کے ساتھ جو ہے ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بھی یہ الفاظ آ جائیں گے تو اس کی جو سند ہوگی حدیث کی اس کے اندر کلام پیدا ہو جائے گا، پھر اس کو پرکھا جائے گا اور اس کے بعد اس پر حکم لگے گا۔ اس کے بعد ہے جی التعدیل، تعدیل ہے کہ کسی راوی کی وہ صفات بیان کرنا جن کی بنا پر اس کی روایت مقبول بن سکے، اسے التوثیق کہتے ہیں۔ تعدیل کے قابل قبول ہونے کے لیے معدل کا اسباب جرح و تعدیل کا عالم دیانتدار و منصف ہونا شرط ہے۔ تعدیل کے الفاظ کیا ہیں، محدثین کس طرح کہتے ہیں؟ مثلا ثبت یعنی حجتن، یا ثبت حافظ، یا فقہ متقن صدوق لا بأس فیہ لیس بہ بأس صالح الحدیث صدوق انشاءاللہ، ثقۃ وغیرہ، یہ الفاظ جو ہے یہ محدثین استعمال کرتے ہیں جب کسی راوی کے لیے، تو اس صورت میں جو ہے وہ قابل قبول قرار دیا جائے گا۔ اچھا جی، مبہم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں راوی پر کوئی سبب جرح یا تعدیل کا مذکور نہ ہو، یعنی جرح و تعدیل تو ہو لیکن اس کا سبب کیا ہے یہ مذکور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے وہ مبہم ہونا قرار دیا جائے گا۔ مفسر جرح یا تعدیل مفسر یہ ہے کہ جس میں جرح و تعدیل بھی ہے اور اس کا کوئی جو سبب ہے اس کا وہ سبب بھی جو ہے وہ مذکور ہے، تو اس صورت میں اس کو آ جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو جو ہے وہ مطلقاً اصطلاحات تھیں، اس کے بعد یہ ہم چونکہ کر چکے ہیں جامع کی تعریف، سنن کی تعریف، اسی طرح صحیحین سے مراد دو ہی کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سیاہ ستہ کن کو کہتے ہیں، معجم، ٹھیک ہے، معجم کی بھی ہو گئی تھی، مستدرک کس کو کہتے ہیں، مستخرج کس کو کہتے ہیں، یہ خیر الاصول فی حدیث الرسول میں جز کس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ غریب کس کو کہتے ہیں، اور جو ہے وہ مسند کس کو کہتے ہیں،
اور اسی طرح العلل اور الاطراف، العلل یعنی جس حدیث کی کتاب میں معلول احادیث کی علتوں کا بیان کیا جاتا ہے، مثلا العلل الحدیث مفرقۃ الکلام رجال لامام احمد رحمہ اللہ۔ الاطراف کہتے ہیں جس حدیث کی کتاب میں احادیث کا ایک ایک ٹکڑا نقل کر کے اس کی اسناد جمع کی جائیں، یعنی حدیث مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اسناد ہیں، حدیث کا کچھ تھوڑا سا حصہ ذکر کیا جائے اور باقی ساری کی ساری اسناد ذکر کی جائیں۔ اب یہاں سے جو آگے اصطلاحات شروع ہو رہی ہیں، تو یہ اصطلاحات جو ہے وہ کتاب میں آنے والی جو احادیث ہیں ان احادیث کے اعتبار سے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کتاب الطہارت سے لے کے آخر تک کے تمام امور جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ احادیث کے باب میں جب کتاب آتا ہے تو کتاب کا مطلب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کتاب بولتے ہیں، خواہ اس میں آگے کئی انواع ہوں، مثلا کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، تو یہ ایک مستقل کتاب ہے کیونکہ اس میں ایک ہی نوعیت کے مسائل جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ باب جو ہے کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ایک نوع کے متعلقہ مسائل ہوتے ہیں، یعنی اس میں ایک ہی یعنی نوع کے جو مسائل ہیں ان کو جب ذیلاً ذکر کیا جاتا ہے تو وہ باب کہلاتا ہے۔ فصل، باب کا ایسا جز ہے جس میں ایک خاص موضوع سے متعلق مسائل مذکورہ جو ہے ان کا ذکر ہے تو اس کو ہم فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ پہلا باب مثلا کتاب الطہارت کا ہے، اب جو ہمارے ہاں احادیث طہارت کے باب میں ہیں اس کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ ساری انہوں نے یہاں پر دی ہیں۔ طہارت یعنی مصدر ہے، اس کا معنی پاکیزگی ہے، تو آ کے ضمہ کے ساتھ معنی پاک کرنا ہوگا، تو آ کے فتح کے ساتھ الطہارہ کا معنی پاک کرنا، اور الطہارہ کا معنی فتح سے پاک یا پاک کرنے والا، اور اصطلاح میں حدث کو یعنی گندگی کو رفع کرنا اور نجاست کو زائل کرنا یہ طہارت کہلاتا ہے۔ یہ ایک مشہور بحث مسئلہ ہمارے ہاں جو فقہ میں ہے وہ ہے طہر کے حوالے سے کہ حالت حیض کے جو خلاف ہے وہ حالت طہر ہے، اور طہر کا معنی پاکی، اوپر ہم نے پڑھا کہ طا کے ضمہ کے ساتھ ہوگا تو اس صورت میں وہ پاک کرنا کے معنی میں ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حیض کی تعریف دی گئی ہے کہ جو ہے وہ ایسا خون جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض کی سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد ہے اس کو ہم حیض۔ اچھا، استحاضہ، یہ بڑا معروف ایک یعنی اصطلاح ہے استحاضہ کی۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو کسی بیماری کے سبب رحم کے علاوہ جو ہے خارج ہوتا ہے، اور وہ کسی رگ وغیرہ یا کسی اور بیماری کے جو ہے سبب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نفاس۔ نفاس یہ باب سمع یسمع سے، نافس ینفس سے ہے، یہ نفس سے نہیں ہے، جس کا معنی ہے جننا، یعنی اس کی جمع نفسا آتی ہے۔ اصطلاح میں نفاس ایسا خون ہے جو پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی پاکی حاصل کرنے کے، یہ تو ہو گیا کہ جب پاکی کا لزوم جہاں تک ہوتا ہے، اب آ جاتا ہے پاکی کا حصول۔ تو پاکی کے حصول کے لیے ماء، پانی ہے سب سے پہلے، تو پانی میں مائع مستعمل، فقہا کے نزدیک مائع مستعمل کی ایک مارکۃ الآراء ہے مسئلہ، مائع مستعمل کون سا ماء ہوگا، تو فقہا کے نزدیک مائع مستعمل ایسا پانی ہے جس سے جنابت رفع کرنے کے لیے، گندگی وغیرہ زائل کرنے کے لیے، یا رفع حدث وغیرہ وضو یا غسل کے لیے، ازالہ نجاست کے لیے، یا تقرب کی نیت سے اجر و ثواب کے کاموں، مثلا وضو پر وضو ہے، یا نماز جنازہ کے لیے، یا مسجد میں داخلے کے لیے، یا قرآن پکڑنے کے لیے وضو کرنے وغیرہ میں استعمال کیا گیا ہو، تو ایسا پانی جو ہے وہ مائع مستعمل کہلائے گا۔ مائع مستعمل یعنی جو کہ استعمال کیا جا چکا پانی، جیسے یعنی مائع مستعمل ایسا پانی ہے جسے جنابت رفع کرنے کے لیے، رفع حدث کے لیے، یا ازالہ نجاست کے لیے، یا تقرب کے لیے استعمال جب ایک بار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کا وہ جو پانی ہوتا ہے وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مائع مستعمل کا حکم یہ ہے کہ مطلقاً مائع مستعمل کو دوبارہ استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، بعض صورتیں وہ ہیں کہ جن صورتوں کے اندر جب یعنی جو احترازی صورتیں ہیں جس کے اندر جو کوئی اور صورت باقی نہیں بچتی پانی کی، اس صورت میں مائع مستعمل سے دوبارہ فائدہ اٹھایا جا سکے گا، وگرنہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نبیذ، نبیذ کھجور ملا پانی جو ہے وہ نبیذ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نبیذ تمر ہوتی ہے، اور نبیذ تمر یعنی کھجور کی جو نبیذ، کھجور سے ملا ہوا جو پانی ہے، اس کو جب ایک مخصوص مدت تک کے لیے کسی گھڑے وغیرہ یا کچے برتن میں رکھا جاتا تھا، اور جب وہ جوش یا ابال مارنے لگتا ہے تو پھر اس کو نبیذ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور نبیذ جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نبیذ کی ایسی مقدار کہ جو انسان میں جنون کی کیفیت لے کے آئے تو وہ حرام ہے۔ مطلقاً نبیذ یعنی ایک
ذرہ وغیرہ یا تھوڑا حصہ جو ہے نا اس کی گنجائش ہے، جبکہ جب وہ نبیذ خمر بن جائے، یعنی اس کا ایسا ابال، اس کی علماء نے مختلف مدت بھی لکھی ہے، ایسا ابال اس کے اندر آ جائے جب وہ خمر بن جائے، تو خمر جو ہے وہ بننے کے بعد اس کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ نجاست بنی پلیدگی یا گندگی کو کہتے ہیں، ایسی نجاست جسے عمدہ طبیعتوں کے حامل افراد برا گردانتے ہوں، حتی الوساوس سے اجتناب کرتے ہوں، کپڑوں پر لگ جائے تو دھوتے ہوں، ہر وہ چیز جو پاک نہیں ہوتی تو وہ ساری کی ساری نجاست کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ اچھا جی، نجاست تو یہاں انہوں نے ذکر کر دی، تو ساتھ لگتے نجاست کا حکم کیا ہے۔ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، یہ سمجھ لیجئے۔ نجاست خفیفہ اس چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں کہ جو نجاست جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور چیز مکس ہو جائے، مثال کے طور پہ جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے اندر جو ہے وہ کیچڑ بن جاتا ہے، اور وہ کیچڑ کے چھینٹے ہمارے کپڑوں کے اوپر بھی آتے ہیں، اب یہ نجاست خفیفہ کہلائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پخانہ، پیشاب یا اور چیزیں شامل تو ہیں، جیسے گلی سے گزرتے ہوئے اور چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن چونکہ وہ نجاست خفیفہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کا وہ یقینی نہیں ہے۔ اچھا، جیسے پخانہ ہو گیا، اسی طرح خون وغیرہ ہو گئے، یہ چیزیں جو ہیں یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ نجاست خفیفہ جو ہے وہ بدن کے ایک حصے پر یا کپڑے کے ایک حصے پر اس کا جو ہے وہ 1/3 معاف ہے، جبکہ نجاست غلیظہ جو ہے وہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار ہے وہ 1 درہم سے کم، یعنی ایک چھوٹا جو یعنی سکہ ہوتا ہے اس سے جو کم حصہ بھی اگر اس برتن پہ لگ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا اور اس کپڑے کو بھی دھونا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے جی معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے تو وہ جانور معقول اللحم کہلاتے ہیں، اور غیر معقول اللحم اصطلاح احادیث میں وہ کہلاتے ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اس کے بعد ہے جی یہ منی، وضی اور مذی، یہ 3 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایسا پانی جو کہ جماع یا احتلام کی صورت میں جو ہے وہ شدت کے ساتھ خارج ہو تو وہ منی ہے اور اس پر غسل واجب ہے۔ مزی رقیق پانی جو شہوت کے وقت ہو تو اس سے جو ہے یہ نواقض وضو میں سے تو ہے لیکن اس پر غسل واجب نہیں، اور ودی جو ہے وہ یعنی ایسا سفید یا گدلا جو بغیر بدبو کے ہے اور پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے، مطلقاً ہے یہ، تو یہ نواقض وضو میں سے بھی ہے، یہ نواقض غسل میں سے نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو منی ہے یہ نواقض غسل ہے، جبکہ مدی اور ودی جو ہے یہ طہارت کی اصطلاحات میں کتاب الطہارہ اور احادیث میں اس کو جو ہے وہ نواقض وضو تو شمار کیا ہے لیکن نواقض غسل شمار نہیں کیا۔ البتہ ہمارے ائمہ اربعہ میں بعض اماموں کے نزدیک مزی جو ہے، خروج مزی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ شہوت کا اس کا جو ہے وہ غسل کا سبب ہے، موجب ہے، لہٰذا وہ بعض علماء جو ہیں ائمہ اربعہ میں وہ اس پر بھی غسل کو واجب قرار دیتے ہیں، لہٰذا احتیاط اس کی یہ ہے کہ مزی کی صورت میں بھی غسل کا وجوب جو ہے وہ بعض علماء نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کے اندر مسواک آ گئی، مسواک کی تعریف کی ہے، وضو ہے۔ اچھا، وضو میں یہ دیکھ لیجئے کہ وضو اور وضو یہ 2 لفظ ہیں، واو کے ضمہ کے ساتھ وضو کرنا یعنی جس میں جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا، اور وضو کے بارے میں جان لیجئے کہ وضو کے 4 فرض ہیں جو کہ قرآن نے بیان کیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو یہ 4 ہیں، یعنی فامسحوا بوجوہکم، سب سے پہلے کہا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو۔ اب یہ الی المرافق جو ہے اس میں مرفق جو ہے وہ شامل ہیں، کونیاں جو ہیں ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے بازوؤں کی، وہ اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہروں کا، اپنے سروں کا مسح ہے، سروں کا مسح جو ہے وہ 1/4 سر کا مسح ہو کم از کم، اور چوتھی چیز جو ہے وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے جو پاؤں ہیں ان کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہاں پر جو الہ ہے وہ انتہا غایت جو ہے وہ مغیہ میں داخل ہے، لہٰذا کعبین بھی اور مرفق بھی، یہ دونوں کونیاں بھی اور ٹخنے بھی، یہ وضو کی اقدار میں شامل ہیں، یہ فرائض ہیں، ان میں سے کچھ حصہ اگر رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، کسی صورت وضو نہیں ہوگا، تو لہٰذا چہرے کی مقدار جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارے کا سارا چہرہ ہے، اس کو دھونا جو ہے وہ اس وضو کے اندر فرض ہے، یہ اس کے فرائض میں سے ہیں۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحبات ہیں، مثلا وضو کا پے در پے کرنا یہ چیز سنت ہے، تو تارک سنت اگر تو عمدن ہوگا تو اس صورت میں تو پکڑ ہے، اور اگر کبھی ویسے ہو جائے تو اس میں گنجائش بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وضو، واو کے فتح کے ساتھ مطلقاً یعنی وہ چیز جس پانی سے جب دھو لیا جائے، اور واو کے کسرہ کے ساتھ وضو، وضو
یہ وہ برتن جس سے وضو کیا جائے اس برتن کو وضو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تشبیک۔ تشبیک کہتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ حدیث میں یہ تشبیک اس کو کہا گیا کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا وضو کے بعد ممنوع ہے۔ یہ یعنی چیزیں ہیں، یہ یعنی اس کو مستحبات میں سے قرار دی گیا۔ قلس وہ چیز جو پیٹ سے منہ کے راستے، منہ بھر کے یا اس سے کم تعداد میں باہر آئے لیکن قے نہ ہو، جیسے کھٹا پانی وغیرہ، یا کھایا ہوا کوئی منہ میں آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کھانے کا کوئی ذرہ منہ میں آ جاتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ نماز کی حالت میں اگر کچھ کھایا ہوا ایسا منہ کے اندر آ جاتا ہے اور بغیر قصد کے آئے اور اس کو چبایا نہ جائے اور ایسے ہی واپس نگل دیا جائے تو اس صورت میں نماز پر فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ایسا کہ جو ہے وہ ایک اتنی مقدار، جو ایک لقمے کی مقدار ہے وہ آئے اور اس کو باقاعدہ نگلا جائے، اس کو کھینچا جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ، اس صورت میں وہ نواقض صلاۃ میں سے ہوگا۔ اچھا جی، رعاف کہتے ہیں وہ خون جو ناک کے راستے سے نکلتا ہے، جسے ہم اردو میں اپنے ہاں نکسیر کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بھی خروج دم ہے، اور خروج دم سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نواقض وضو بھی ہے اور نواقض صلاۃ بھی ہے۔ تیمم لغت میں ارادہ یا قصد کرنا، تفاعل سے تیمم، اور اصطلاح میں مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دو ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یہ تیمم دو ضربیں ہیں، تیمم ضربتان، دو ضربیں ہیں جی، اور یہ ایک ضرب جو ہے وہ مکمل چہرے کے پر ہوگی، اور دوسری ضرب جو ہے وہ ہوگی اس کے ساتھ آپ دونوں جو ہے وہ ہاتھوں کو مرفق تک کونیوں سمیت جو ہے وہ آپ اس کو مس کر لیں گے۔ تیمم پاک مٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد ریت بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہے، اس پر ہاتھ مار لیں تو ہو جائے گا۔ اچھا جی، الغسل غین کے ضمہ سے نہانا، غسل غین کے فتح سے دھونا، اور اس وقت ضربہ مصدر ہوگا، اور اگر اغتسل ہو تو اس کا معنی ہوگا غسل کرنا۔ اصطلاح میں نیت کے ساتھ مکمل بدن کو مسنون طریقہ کے مطابق پانی بہانا، یہ غسل ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کے اندر جنابت کا، غسل کا فرض ہونا، مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حد سے اصغر سے مراد بے وضو ہونا، مثلاً خروج ہوا ہے، یا یہ بھی نواقض وضو، اور حد سے اکبر سے مراد جنبی یا احتلام وغیرہ۔ یہ تھے جی کتاب الطہارت کے، اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے کتاب الصلاۃ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الصلاۃ کی جتنی اصطلاحات ہیں، کافی ساری اصطلاحات ہیں، جیسے شفق ہے، تفویض فی الاذان ہے، اور جلسہ استراحت، سترہ، تورک، جلسہ قومہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ان اصطلاحات کو بیان کیا جائے گا۔